السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی 607ویں آیت ہے، 6ویں پارے میں۔ الحمدللہ۔ اور جو چوری کریں، مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو خدا اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر فرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، وہی اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریق مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر رکھ کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ 68ویں آیت ہے۔ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی، ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر ہم تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا کہیں تم کو بہکا نہ دے۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزیں آشکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ سورہ الانعام 7ویں پارے کا سورہ الانعام چل رہا ہے، اس کا ترجمہ۔ آیت ہے 16ویں آیت۔ اور اگر تم کو خدا کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت راحت عطا کریں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں، اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے، کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ 68ویں آیت ہے سورہ الانعام کی۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور وہ فرمائے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، خدا کی قسم بالکل برحق ہے۔ یہ پوری قرآن میں موجود ہے، دیکھیے۔ خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ الانعام، سورہ الانعام 8واں پارے کی 120ویں آیت ہے۔ مومنو، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو
کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ خدا تمہارے بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جس کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو وسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھیں۔ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو تو تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بت اور پائے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہے، بس سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سب تمہارے آپس میں دشمنی رنجشیں ڈلوا دیں اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دیں۔ تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ اکبر۔ 159 آیت ہے۔ جو کوئی خدا کی حضور نیکی کرے آئے گا، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عیسیٰ بن مریم، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری اولاد پر کیے۔ جب میں نے روح الاقدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی تو تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا کہ ہم پر آسمان سے طعام خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نازل پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما اور ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سے سب کے لیے، اور وہ تیری طرف نشانی ہوں، اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ خدا فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو ان کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیب ہے، میں
عالم الغیب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کیا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور دنیا کی زندگی ہی تو ایک کھیل اور مشغول ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اس کے طرف لوٹ کر جائیں گے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر جائے، پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک خدا ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کی جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کے ذریعے شمار بنایا۔ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے جو غالب علم والا ہے، اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، اور وہی تو ہے جو آسمان سے میں برساتا ہے، پھر ہم ہی جو میں برساتے ہیں اس سے ہر طرح کے رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سرسبز کو پھیلی نکالتے ہیں اور ان کو نپیلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ٹہنی بھی ملتے ہیں، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے جنوں اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے، جس دن پھل توڑو اور کھیت کاٹو تو خدا کے حق بھی اس میں سے ادا کرنا، اور بے جان نہ اڑانا کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں، سنیے۔ جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرنا، اور بے جا نہ اڑانا کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ
تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے ظاہری ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ بھٹکنا۔ پھر سے سنیے، ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ بھٹکنا۔ اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیاہ اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی ان کو برگزیدہ بھی کیا، اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھی برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر سے پڑھ رہے ہیں، سنیے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھی برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں۔ سورہ الاعراف کا 8ویں پارے میں سورہ الاعراف کا 45ویں آیت ہے۔ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت سے کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اور اہل اعراف کافر لوگوں کو جہنمی ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے، پکاریں گے کہ اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی، اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند فائدہ مند ہوا۔ پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج ہوگا۔ اور دوزخی بہشتوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کس قدر ہم پر پانی بہاؤ، یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کھاتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی تو ہیں جو اپنی رحمت یعنی میں بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو تم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش میں برساتے ہیں، پھر بارش میں سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وقت کی نزاکت کو سمجھنا، ہم یوٹیوب پہ چینل پہ ہے۔ الحمدللہ، آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔